میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا پیارا مذہب دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم مقدس ہستیوں اور بابرکت چیزوں کا احترام کریں اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیادار اور سنت سرکار کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ اولاد اپنے والدین سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو دور کی بات، ان کے سامنے آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ ان سے گفتگو کے دوران آنکھیں جھکاتے، آواز دباتے اور ان کا حکم بجا لاتے۔ سامنے تو سامنے، غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب ملحوظ رکھتے۔ بڑوں کو نام سے نہیں بلکہ القاب اور اچھے الفاظ سے پکارتے۔ غرض ہر کسی کے مرتبے کا لحاظ یعنی رسپیکٹ اور چھوٹے بڑے کی تمیز یہ برقرار رکھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح مساجد، مزارات، قرآن کریم، کتابوں، تحریروں اور اللہ والوں سے منسوب چیزوں وغیرہ کا بھی خوب ادب کیا جاتا تھا۔ مگر افسوس آج کل ہماری اکثریت ان اخلاقیات و آداب سے محروم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بد اخلاقی اور بے ادبی کے مظاہرے بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف والدین، استاد اور پیر بلکہ ان سے بڑھ کر مقدس ہستیوں کے ادب و احترام میں بھی کمی آتی جا رہی ہے۔ علماء شاید انہی بے ادبیوں اور بد لحاظیوں کی وجہ سے ہم دن بدن گھریلو خوشحالی یعنی ہیپینس، ترقی اور اخروی فوائد و برکات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ منقول ہے جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کے سبب پایا، اور جس نے جو کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے ہی کھویا۔ استغفر اللہ۔ شاید اسی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آئیے آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے با ادب با نصیب۔ بیان کا ٹاپک یہی ہے۔ آئیے آج ادب کی ضرورت اور اہمیت اس کی برکتوں کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے ایک دن عام بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بڑا سا مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا۔ غور سے دیکھا تو بےتاب ہو گئے، کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ کندہ تھا۔ لپک کر پیالہ اٹھا لیا اور خادم سے پانی کا لوٹا منگوا کر اپنے دستے مبارک سے خوب مل مل کر اچھی طرح دھو کر اس کو پاک کیا۔ پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر
ادب کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ دیا. ایک دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو الہام فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ کے دل میں ڈالی گئی کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا و آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا ہے کہ جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اتنا بڑا مقام یہ ادب اور احترام کی وجہ سے حاصل ہو گیا. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت کیا زبردست شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب استاد دینی کا مجھے آقا عطا کر دو. ادب استاد دینی کا مجھے آقا عطا کر دو، دل و جاں سے کرو ان کی اطاعت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نام خداوندی عز و جل کا ادب کرنے کی برکت سے کیسا عظیم مقام حاصل ہوا کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ مقام حاصل ہوا ہے جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. ہمیں بھی چاہیے کہ بالعموم ہر قسم کی تحریر کا ادب کریں، اور بالخصوص اگر کہیں اللہ عز و جل کا مبارک نام یا کسی بھی مقدس ہستی کا یا چیز کا نام زمین پر یا کسی نامناسب جگہ پر پڑا ہوا دیکھیں تو اسے اٹھا کر صاف کریں، نہایت ادب کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر، آفس، مسجد، مدرسے اور گلی محلے میں کوئی ایسی جگہ مقرر کریں جہاں مقدس اوراق اور تحریرات بوسیدہ یعنی وون آؤٹ، یعنی جو بوسیدہ اوراق جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہونے کی صورت میں جمع کی جا سکے، اور وقتاً فوقتاً ان کو دفن کرنے یا سمندر میں ٹھنڈا کرنے کا مناسب بندوبست بھی کر دیا جائے. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے، توجہ سے سنیے گا، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام علیین میں بلند فرمائے گا. لہذا ہر مقدس تحریر، کاغذ اور اخبارات کا ادب کیجیے اور ان کی بے ادبی سے بچنے کی کوشش کیجیے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل اخبارات اور دیگر لکھائی والے کاغذات کے ساتھ ساتھ مقدس کلمات والے کاغذات بھی جا بجا سڑکوں اور روڈز پر پڑے بکھرے دکھائی دیے جاتے ہیں، اور یہ المناک داستان اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ اخبارات اور مقدس تحریرات بے ادبیوں کے مختلف مراحل، مثلا گھر کے کچرا دان یعنی ڈسٹ بن، گلی محلے کے لوگوں کے قدموں تلے آنے کے بعد طرح طرح کی آلودگیوں، گندی نالیوں یا کچرا کنڈی کی نظر ہو جاتے ہیں. حالانکہ مقدس تحریر کے ساتھ ساتھ تمام حروف کا ادب و احترام کرنا چاہیے. گھر میں شیشے پر میل جم گئے یا ہاتھوں کے نشان جم گئے، یہ کاغذ اٹھایا اخبار کا اور پانی مارا اور جو ہے نا اس سے صاف کر دیا اخبار سے. اچھا کیا کر رہے ہیں بھائی؟ گھروں کے اندر کپڑے بچھانے میں، کچن کے آئٹم لگانے میں پہلے اخبار رکھ رہے ہیں، پھر ان کے اوپر یہ چیزیں رکھ رہے ہیں، تو یہ تو ادب اس کا نہیں ہوا. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ یہ تحریر کے ادب کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے پائیدان یعنی ڈور میٹس اسے بھی دروازے کے باہر نہ رکھے جائیں جن پر حروف تہجی میں کچھ لکھا ہو، خوش آمدید لکھا ہوتا ہے، دیگر چیزیں کوئی چٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح چپل پر اگر کمپنی وغیرہ کا نام لکھا ہو تو استعمال سے قبل اسے مٹا دینا چاہیے. اس کے طریقے ہیں مٹانے کے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. جو ہی مسلح، پلاسٹک کی چٹائی، لحاف، کمبل، تولیے وغیرہ پر بھی عربی حروف تہجی میں کمپنی کے ناموں کی چٹ لگی ہوتی ہے، تو ایسی چٹ بھی جدا کر کے ٹھنڈی کر دی جائے. چادریں، قالینیں، ڈیکوریشن کی دریاں، تکیہ یا گدیلا، الغرض جس چیز پر بھی بیٹھنے یا پاؤں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہو اس پر نہ کچھ لکھا جائے، نہ ہی چھپی ہوئی کوئی چٹ سلائی کی جائے. لہٰذا اگر آپ بھی کہیں کچھ لکھا ہوا پائیں اس کا ادب بجا لاتے ہوئے اس چیز پر نہ بیٹھیں، نہ پاؤں رکھیں، اور بے ادبی کا اندیشہ ہو تو ان چیزوں کے استعمال سے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
یا پھر کسی بھی ترکیب سے اس لکھے ہوئے ٹکڑے کو جدا کر کے قابل تعظیم جگہ پر رکھ دیجئے. اگر یہ سب کچھ سننا بہت آسان ہے، یہ سب کچھ بیان کرنا بہت آسان ہے، مگر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر ہم تحریرات اور مقدس اوراق کے ادب کے بارے میں اپنے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے حالات سنیں تو ہمیں عمل کا جذبہ ملے گا اور اس ادب کی ڈھیروں برکتیں بھی نصیب ہوں گی. آئیے میں آپ کو مشہور واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے اللہ اکبر کون ناواقف ہوگا. توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے. آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا اور اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا. اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بشر سے کہہ دو تم نے میرے نام کو معطر کیا، اسے فریگرنٹ کیا، اس کی تعظیم کی، اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کر دیں گے. اور بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر یہ تو بڑا شرابی ہے، لگتا ہے کہ شاید مجھے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے دوبارہ وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گئے. دوسری اور تیسری بار بھی خواب یہی دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہاں ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو. چنانچہ وہ بزرگ حضرت بشر رحمت اللہ تعالی کی تلاش میں نکلے تو انہیں پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہیں. وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں جا کر کسی طرح یہ بتا دو کہ آپ کے نام ایک شخص پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے. کسی نے اندر جا کر جب خبر دی تو سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ جا کر یہ پوچھ کے آؤ کہ یہ پیغام، یہ میسج کس کی طرف سے ہے. دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں. جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ جھوم اٹھے، فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لائے، پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں یعنی بیئر فٹ رہنے لگے. اسی لیے آپ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کا ادب و احترام کرنے کا رب عز و جل نے کیسا انعام و اکرام عطا فرمایا کہ سخت گناہگار اور شرابی شخص کو اپنا ولی بنا لیا. اور آپ کو دنیا میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جب تک آپ زندہ رہے تو چونکہ آپ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، جانور آپ کے ادب کی وجہ سے راستے میں گوبر نہیں کرتے تھے. جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے اور جب تک بغداد شریف میں آپ حیات رہے کسی چوپائے جانور نے راستے میں گوبر نہ کیا. اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ اللہ کے ولی سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. ایک دن ایک چوپائے نے گوبر کر دیا. اس کا مالک دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو لگتا ہے آج حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی انتقال کر گئے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا. چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے سن لیا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اسلامی بھائیوں، تمام مخلوق میں انبیاء کرام علیہ السلام یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. ان کی تعظیم و توقیر کرنا اور ان کا ادب و احترام بے انتہا ضروری ہے. اور ان کی شان میں ادنا سی توہین یعنی گستاخی اور بے ادبی یہ کفر ہے. جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب، اسے جھٹلانا یہ کفر ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ذلت و رسوائی اور تمام نیک اعمال کی بربادی کا سبب ہے. جیسا کہ شیطان نے جب اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بے ادبی کا ارتکاب کیا تو ملعون ہو کر بارگاہ الہی سے نکالا گیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ سرکش و نافرمان نہ تھا بلکہ ہزاروں سال سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا.
وہ جن ہونے کے باوجود اپنی عبادت اور ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد تھا، مگر حکم الہی کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی بے ادبی سے اس کی برسوں کی عبادتیں ضائع ہو گئیں اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ لہٰذا ہمیں بھی شیطان کے اس عبرتناک انجام سے ڈرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے اور گستاخوں کی صحبت اختیار کرنے سے دور رہنا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کو واجب الاحترام سمجھنا چاہیے۔ نیز یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کی شان میں گستاخی و بے ادبی شیطان کا طریقہ ہے، ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ کس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیتے وقت اچھے اچھے القابات لگانا تعظیم کی علامت ہے، انبیاء کرام سے منسوب اشیاء کو تبرک سمجھنا تعظیم کی علامت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا بھی محبت اور تعظیم کی علامت ہے۔ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جس کے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتے، ابراہیم رکھو نا، اسماعیل رکھو نا، یوسف رکھو نا، یحییٰ رکھو نا، زکریا رکھو نا، ہود رکھو نا، کہتے ہیں نا یونیک نام، ہود رکھو نا، یہ بھی تو نام ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اور سارے ناموں سے بڑھ کر نام ہے محمد، سبحان اللہ، کہ محمد نام، احمد رکھی، محمد رکھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر خیر سے اپنی مجلسوں کو بابرکت بنانا بھی تعظیم کی علامت ہے، جبکہ ان کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرنا، کسی بھی طرح ان کی ذات، نام یا ان سے منسوب تبرکات کی تحقیر کرنا، ان کے معجزات میں شک کرنا بڑی بے ادبی اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس حکم کی تعمیل کرنے والوں کو گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی بشارت بھی سنائی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنتم برسلی وعزمتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمائل رسالت الحاج مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت و عقیدت اور ان کا ادب و احترام جہاں ایمان والوں کے ایمان کی علامت ہے اور ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، وہیں کئی بے ایمانوں کو ایمان کی دولت ملنے کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ ادب کی برکت سے ایمان نصیب ہوا، اور وہ کس طرح؟ ایک کو بھی نہیں، پورے گروہ کو۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو فرعون نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کے مقابلے کے لیے اپنی سلطنت، اپنی اسٹیٹ کے جادوگروں کو جمع کیا۔ جب مقابلے کا وقت ہوا تو ان جادوگروں نے، ان میجیشینز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یا آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، وہ بغیر اجازت بھی اپنا کام کر سکتے تھے مگر انہوں نے اجازت لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی سٹیف یہ نکالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے وہ اژدہا نکل گیا۔
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا. چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان جادوگروں پر ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار پکار اٹھے کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، آپ کو مقدم کیا، اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے. اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی برکت سے بے ایمان جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. ذرا غور تو کیجئے کہ جو شخص نبیوں کے سلطان جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ادب و احترام کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا کتنا فضل و کرم فرمائے گا. آئیے اس زمن میں حضور علیہ السلام کے نام پاک کے ادب اور احترام اور اس پر اللہ کے فضل و انعام کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 510 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 4 صفحہ نمبر 61 پر ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مستح نامی ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی یعنی ریویلیشن فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں. آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہی تھا، مگر جب وہ تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا تو اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا اور ان پر درود پڑھا کرتا. بس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے. چنانچہ میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ہدایے کی بخشش کے اندر کیا خوب شعر فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. کہ جس طرح شہد جب کھائیں تو منہ میں کیسے مٹھاس گھل جاتی ہے، تو فرمایا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے کہ بنی اسرائیل کے ایک گناہگار شخص کی صرف اس لیے بخشش و مغفرت ہو گئی کہ جب بھی وہ توریت شریف میں نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا تو آنکھوں سے لگاتا، چومتا اور درود پاک پڑھتا تھا. تو پھر امت محمدی میں سے اگر کوئی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف نام بلکہ آپ کی ذات اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کو لازم و ضروری جانے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر کتنی رحمتیں چھما چھم برسیں گی. اور پھر یہ تو عظیم بارگاہ ہے کہ جس کا ادب و احترام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. چنانچہ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. ترجمہ کنز ایمان. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے، وہی بامراد ہوئے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے انہیں اس بلند بارگاہ میں عامیانہ انداز یعنی کامن کنڈکٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی ممانعت فرمائی. جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس طرح منع فرمایا، بلکہ ادب اور تعظیم کا حکم دیا. چنانچہ پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صدر الفاضل بدر المماثل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت کے ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائے کہ جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ کے معظم القاب سے نرم آواز کے ساتھ متواضعانہ اور منکسرانہ یعنی عاجزی والے لہجے میں یہ کہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارے. امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے، مگر جب اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے عام انداز میں انہیں پکارنے سے منع فرما دیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح کہتے تھے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. اللہ اکبر، کیا خوب یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ کوئی میرے حبیب کو نام لے کر مخاطب کرے. فتح رضویہ میں ہے، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے. یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب صرف آپ کی حیات ظاہری تک محدود نہیں تھا، بلکہ رہتی دنیا تک ہر آنے والے مسلمان پر آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا، آپ کی ذات مبارکہ کو واجب الاحترام جاننا بے حد ضروری ہے. جیسا کہ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور بعد پردہ پوشی یعنی ظاہری وفات کے بعد غرض ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر امت پر لازم و ضروری ہے، کیونکہ دلوں میں جتنی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑھے گی اتنا ہی ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. میرا آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ علماء کرام کے ادب و احترام کا بھی خوب لحاظ رکھنا چاہیے. یاد رکھیے علماء وارث انبیاء ہیں، کیونکہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث یعنی علم دین کو حاصل کرتے اور اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے کائنات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کل شاید کسی سوچے سمجھے منصوبے یعنی پری پلاننگ کے تحت امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء کرام رحمہم اللہ السلام سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکالا جا رہا ہے، ان کی شان میں لب کشائی کی جا رہی ہے، ان پر اعتراض اور طعن و تنقید کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، بلکہ اب تو معاذ اللہ علماء کی توہین و تحقیر تک نوبت آ پہنچی ہے جو کہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. یوں بھی جو علماء کرام کا گستاخ ہوگا وہ ان کی صحبت و فیض سے محروم ہو جائے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں نصیب نہ ہوں گی تو درست شرعی رہنمائی حاصل ہونا بھی دشوار ہے. لہٰذا بے عملیاں کرتے کرتے ایسوں کا کفر تک جا پڑنا یہ عین ممکن ہے. ذرا سوچئے، سنجیدگی سے غور کیجئے کہ جو مقدس ہستیاں ہمیں قرآن و حدیث کے معنی و مفہوم سمجھائیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کے طریقے سکھائیں، ان عبادات میں غلطی ہو جانے پر اس کا حل ارشاد فرمائیں، ماں باپ کا ادب و تعظیم نیز رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق بتائیں. ہمارے ہاں فوت کی ہو جائے
تو تجہیز و تکفین یعنی بریل کے مسائل سے ہمیں آگاہ کریں، اور میت کے متروکہ مال وراثت کو شریعت کے مطابق ورثاء میں تقسیم کرنے پر ہماری رہنمائی فرمائیں، میاں بیوی میں اختلاف کی صورت میں ان کی درمیان فیصلہ کروائیں، ہمارے تجارتی و کاروباری الجھنیں سلجھائیں، اور اس کے علاوہ دین و دنیا کے بے شمار مراحل میں ہمارے ساتھ خیر خواہی کر کے ہمیں ذلت دنیا اور عذاب آخرت سے بچنے کے طریقے بتائیں، ہمارے جنازے پڑھائیں، ہمارے نکاح کروائیں۔ کیا ہم ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنے اور ان کے ادب و احترام کرنے کے بجائے انہیں طعن و تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں ان محسنوں کا شکر گزار، شرعی مسائل میں ان کا اطاعت شعار ہونے کے علاوہ ان کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین علماء کا بے حد ادب کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب کوئی عالم دین تشریف لاتے تو آپ 2 زانوں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ خود اتنے بڑے عالم ہیں، خود اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر اس کے باوجود احترام کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کے علوم انبیاء کرام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں، تو جس طرح باعمل علماء کرام کثرہم اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اور کثرت فرمائے، کہ یہ آمین، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے، مذاق اڑانے میں ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے وارث ہیں۔ علماء علماء الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت، ان سب پر ہماری جانیں قربان۔ علماء کرام کے ادب کے بارے میں اپنے مریدین و محبین کی بہت زیادہ مدنی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ علماء کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اور ان کے احترام کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں علماء حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ علم دین کے باعث عوام سے افضل ہوتے ہیں۔ غیر عالم کے مقابلے میں عالم کو عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، چنانچہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ لہذا دعوت اسلامی کے تمام وابستگان بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اہل سنت سے ہرگز نہ ٹکرائیں، ان کے ادب و احترام میں کوتاہی نہ کریں، علماء اہل سنت کی تحقیر سے قطعاً گریز کریں، بلا اجازت شرعی ان کے کردار اور عمل پر تنقید کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو الحفظ کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس یعنی ڈس اپوائنٹڈ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عالم زمین میں اللہ کی دلیل اور حجت ہے، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا۔ علماء آج کل بعض لوگ بات بات پر علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہہ دیا کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں ذرا بچ کر رہنا، اللہ مساز۔ علماء لالچی ہوتے ہیں، معاذ اللہ، ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو چھوڑو یہ تو مولوی ہے۔ معاذ اللہ عالموں کو بعض لوگ حکارت سے کہہ دیتے ہیں کہ ملا لوگ کو کیا آتا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں علماء کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور ان کی بے ادبی کی آفت سے ہم سب کو بچائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اللہ تبارک و تعالی اس کے ناموں کا ادب سنا، انبیاء کرام کا سنا، علماء کا سنا، قرآن مجید فرقان حمید، سبحان اللہ۔ اس کے ادب کے بارے میں سنیے۔ اللہ اکبر، ایک فاسق نوجوان تھا جس کی برائیوں کی وجہ سے مسلمان اس سے نفرت کیا کرتے تھے اور اسے بہت منع کرتے تھے، لیکن وہ نہ سنتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اسے خواب میں دیکھا کہ سر پر تاج رکھے، کراؤن رکھے، فرشتوں کے ہمراہ جنت میں جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو بدکار تھا، یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ جواب دیا، دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں قرآن پاک پر میری نگاہ پڑتی تھی کھڑے ہو کر اسے تعظیم کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس کی بدولت بخش دیا اور یہ درجہ عنایت فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا خوب ادب احترام کریں، طہارت و پاکی کے بغیر اسے ہرگز نہ چھوئیں۔ اگر وضو نہ ہو تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بے وضو شخص کو
قرآن پاک کی اس کی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یاد کر کے پڑھے تو حرج نہیں۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس پر غسل فرض ہو، اس کو مسجد جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا یہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے۔ جب بھی قرآن پاک چھونے اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ اٹھائے، اسے چومے، سینے سے لگائے، برکت حاصل کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ صبح کو قرآن پاک چومتے تھے اور فرماتے یہ میرے رب کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تلاوت کے شروع میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانے، نجاست کی جگہوں میں قرآن کریم پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف نہ پیٹ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہوں اور قرآن کریم نیچے ہو۔ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن کریم رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکہ اس نیت پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کو جزدان و خلاف میں رکھنا بھی یہ بھی ادب ہے۔ ہو سکے تو روزانہ اس کی زیارت سے برکت حاصل کریں، اس کی زیارت بھی کریں، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ عبادت کا جو حصہ تمہاری آنکھوں کے لیے ہے وہ آنکھوں کو دے دیا کرو۔ عبادت کا جو حصہ تمہاری آنکھوں کے لیے ہے وہ اسے دے دیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا عبادت میں سے کیا حصہ ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن کریم کی طرف نظر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائب سے عبرت حاصل کرنا۔ میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ادب و احترام کے بارے میں سنا، دینی کتابوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ 8 شوال المکرم 1427 ہجری یعنی 2006 سن عیسوی میں، آج سے تقریباً 11 سال قبل، اشراق و چاشت کے نوافل کی ادائیگی کے بعد امیر علیہ سنت کی نظر ایک دینی کتاب پر پڑی جس پر کس نے وائٹو رکھا تھا۔ آپ نے بڑھ کر قلم اس کتاب سے ہٹاتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ دینی کتاب پر کسی چیز کا رکھنا ادب کے خلاف ہے، اس کا لحاظ رکھنا سعادت مندی ہے، ورنہ جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس کی بے احتیاطیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر فرمان لگے دعوت اسلامی کے قیام سے پہلے کی بات ہے، کم بیش 27 سال قبل میں ایک صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا۔ دوران گفتگو انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی احادیث مبارکہ کی مشہور کتاب مشکات شریف کو اس طرح اوپر سے زمین یعنی ٹیبل پر ڈالا کہ اچھی خاصی دھمک یعنی ساؤنڈ پیدا ہوا۔ مجھے اس بات کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس دھمک سے میں اپنے دل میں صدمہ محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ سن 1420 سن ہجری میں مجھے چل مدینہ کے امیر سنت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرما دے۔ ایک روز مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارا قیام تھا، اشراق و چاشت کے بعد امیر سنت اٹھے اور اچانک ایک سامنے رکھی ہوئی کتاب جس پر چادر کا کونا ڈھلک آیا تھا اسے ہٹایا اور کتاب اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، سر پر رکھی اور چوم کر اسے ادب کی جگہ رکھ دیا اور واپس تشریف لائے۔ شرکاء قافلہ امیر علیہ سنت کے ادب اور عملی ترغیب کے اس دل نشین انداز سے بے حد متاثر ہوئے اور نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی دینی کتابوں کا خیال رکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک بہت ہی پیارا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے نماز باجماعت۔ نماز باجماعت کے مسائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اور اس کے دیگر احکامات کیا ہیں۔ جب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد میں، تو بسا اوقات اسے کئی اعتبار سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ نماز میں کس طرح میں نماز جوائن کروں، نماز میں اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اس کے بعد میں اسے کس طریقے سے ادا کروں، کس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، یا امام میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی خامی ہے قرات کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ یوں ہی اسی سے متعلق اور بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص خود مسلمان جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن کیا وہ نماز پڑھا بھی سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے یا نہیں، امام بننے کی کچھ اپنی شرائط ہیں۔ ان تمام امور کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز باجماعت عاقل بالغ مسلمان پر، جو کہ مسجد جانے پر قادر ہو، شرعی عذر اسے کوئی نہ ہو، واجب ہے، جبکہ مسجد اتنی قریب ہو کہ مسجد سے مینارے وغیرہ پر جب اذان کھڑے ہو کر دی جائے تو اگر کوئی شور شرابہ وغیرہ نہ ہو تو اس کے گھر تک اذان کی آواز آتی ہو، اور یہ اذان کی آواز بغیر اسپیکر کے یہاں پر یہ مراد ہے۔ عموماً 5-7 منٹ کے فاصلے پر جو گھر ہوتے ہیں وہاں پر مؤذن کی آواز پہنچے گی، اور آواز پہنچنے سے مراد یہ کہ ایسے ٹائم میں اذان دی جائے کہ اس وقت کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ مثلا فجر کی اذان کا اندازہ لگایا جائے کہ فجر کی اذان اگر مسجد سے مینارے کے اوپر جو ہے وہ مؤذن صاحب دیں گے تو اب وہ آواز کہاں تک جو ہے وہ پہنچے گی، تو اس سے جماعت کے وجوب کا آپ ایریا جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ دور ہے، گھر 15 منٹ کی مسافت پر ہے، تو جماعت واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ حصول فضیلت کے لیے ضرور اب بھی باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ نماز باجماعت پڑھی جائے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی 27 ٹائم جو ہے وہ مور دین 1، تو 27 مرتبہ زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز باجماعت پڑھنے کے اپنے بے شمار جو ہے وہ فضائل بھی ہیں اور اس کی حکمتیں بھی ہیں، کہ انسان اکیلے میں، تنہائی میں، انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بسا اوقات سستی اور غفلت کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ عبادت میں اس کو جو ہے وہ رغبت ملتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم جب بہت سارے لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہم بھی یہ کام کریں۔ تو یوں ہی نماز باجماعت کے اندر بھی ایک یہ راز پوشیدہ ہے کہ جب انسان دیگر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی جو ہے وہ نماز کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس مسجد کے تمام نمازی ہی جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد اوابین جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے چند دن تو وہ فقط جو ہے وہ فرضوں کے بعد سنت پڑھ کے نکل جائے، لیکن کسی نہ کسی دن اس کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ یار سبھی اوابین کے نوافل پڑھتے ہیں، مجھے بھی پڑھنے چاہیے، تو یوں انسان کو رغبت ملتی ہے۔ پھر نماز باجماعت کا عموماً ہمارے ہاں فکس ٹائم ہوتا ہے، تو یوں ٹائم پر نماز ادا کر لی جاتی ہے، جبکہ گھر پہ پڑھنے والے، تنہا پڑھنے والے افراد کو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت نماز میں پڑا ہوا ہے، ابھی یہ کام کر لو، ابھی فلاں کام کر لو، ابھی فلاں کام کر لو، اور یوں کرتے کرتے بسا اوقات نماز مکروہ وقت میں پہنچ جاتی ہے یا بعضوں کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ نماز باجماعت فکس ٹائم کے اوپر مسجد میں جا کے ادا کرنے کے اندر شیطان کے ان وسوسوں سے جو ہے وہ انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور وہ طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کر لیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسجد کے اندر جانے کے اندر بہت ساری چیزوں کا اس اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ مسلمانوں سے میل جول ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، یوں ہی شرعی مسائل سیکھنے کے حوالے سے امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ اگر ذہن میں آئے تو بندہ وہ ان سے پوچھ لیتا ہے، اپنی نماز میں کوئی اصلاح چاہے تو وہ اصلاح جو ہے وہ کروا لیتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی قراءت درست نہیں ہوتی، قراءت قرآن ان کی درست نہیں ہوتی، تو اب اگر وہ انفرادی طور پر نماز ادا کریں تو ان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی قراءت اس قدر غلط ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہوتے ہیں تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر لیتے ہیں، تو امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہیں کرنی ہوتی، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہوتی ہے، تو اس طور پر بھی ان کی نماز جو ہے وہ امام کے صدقے کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل ہو، کوئی خامی ہو، لیکن جو دیگر اللہ کے نیک بندے مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کے صدقے سے بقیہ سب کی بھی نمازیں جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے، تو یوں بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو لہٰذا باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ امام سلیکٹ کرتے ہوئے کس امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، اس میں شرائط امامت پائی جائیں، یہ ضروری ہے، اور دیگر مسائل سے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب ہونے تک سجدے کی عبادت کے علاوہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں یا تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ جی مزید کال۔ میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل چل رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو اس میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کال۔ لکھا اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جرابیں ہوتی ہیں تاکہ کی ایک تو موزے جرابیں ہوتی ہیں، کیا مسا سخت سردی میں کر سکتے ہیں؟ جی پہلا سوال کہ عصر کے بعد سے مغرب تک سجدے کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ نماز عصر کے اندر جو مکروہ وقت ہے وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو آخری 20 منٹ ہے غروب آفتاب سے پہلے، سن سیٹ سے 20 منٹس بیفور، تو غروب آفتاب سے جو ہے وہ 20 منٹ پہلے کا یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ جو ہے وہ نفل، نہ کوئی واجب نماز، اور البتہ اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا وقت مکروہ ہے وہ نوافل کے اعتبار سے، وہ ہے نماز عصر پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک کا مکروہ وقت۔ اب وہ ہر ایک کے اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے اول وقت میں عصر پڑھ لی تو اب اس کے عصر کے بعد جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نوافل، لیکن اگر کسی نے لیٹ عصر پڑھی اور مکروہ جو آخری والا 20 منٹ والا مکروہ وقت ہے اس سے پہلے پڑھ لی، تو اب جو نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اس کے عصر پڑھنے تک کے درمیان کا وقت ہے، اس وقت کے اندر یہ نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جو نوافل کے اعتبار سے مکروہ وقت ہے وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، عصر کا وقت شروع ہونے سے نہیں ہے۔
لہٰذا اگر کوئی اثر کو لیٹ کرتا ہے اور جو آخری 20 منٹ والا مکروہ وقت ہے اس سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے پاس پیچھے ٹائم موجود ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی اثر پڑھنے سے پہلے نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال جو مکروہ اوقات ہیں، آخری 20 منٹ والا مکروہ وقت بھی ہے یا عصر کے بعد والا بھی جو مکروہ وقت ہے، اس میں بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کسی بھی مکروہ وقت میں منع نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن مجید بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب سن رائز کے جو ہے وہ بعد 20 منٹ، اور زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، ظہر کے وقت سے پہلے جو ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے والا جو 20، ان 3 مکروہ اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت ذکر و اذکار کریں۔ اس کے علاوہ جو نوافل کے مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر آپ تلاوت قرآن مجید بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار تو ہر وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ مدنی چینل چل رہا ہے اور اذان ہو جائے تو اب کیا کیا جائے؟ بالکل، اگر اذان محلہ ہو رہی ہے، آپ کی مسجد کی محلے کی اذان ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت مدنی چینل کو آپ میوٹ کر کے یا جو ہے وہ اس کو آف کر کے آپ اذان کا جواب دیجیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح سے متعلق بات سنی ہے، مسائل سنے ہیں، تو کیا جو ہم جرابیں پہنتے ہیں کپڑوں کی، سوتی کی، ان پر بھی مسح ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ مسح ان جرابوں پر یا موزوں پر ہوتا ہے جو کہ چمڑے یا ریگزین یا اس جیسی کسی چیز کے بنے ہوئے ہوں۔ کپڑے یا سوتی کے جو بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ جی مزید کال۔ اگر محلے کی مسجد کی جماعت نکل جائے دوسرے محلے کی مسجد جو 7 منٹ کے فاصلے پر ہو اور وہاں آدھے گھنٹے بعد جماعت ہو تو کیا وہاں جا کر نماز پڑھنا ہوگا؟ اور اگر 1 رکعت نکل جائے تو جماعت کا واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کرے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میری دادو ہے، ان کی نا ٹانگ کی ہڈی نا فریکچر ہے، تو انہیں نا استنجا وغیرہ کرنے میں نا مسئلہ ہوتا ہے، تو وضو بھی کبھی کبھار کوئی کروا دیتا ہے، لیکن رات کے وقت نا نماز تو اٹھتے انہیں پیشاب بہت زیادہ ہونے آتا ہے، جن کی وجہ سے بار بار انہیں استنجا کرنا پڑتا ہے، تو پاکی کے مسائل ہے کہ متعلق پوچھنا تھا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی، پہلا سوال یہ کہ محلے میں 2 مسجدیں ہیں، ایک جگہ پر نماز جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے، ایک جگہ لیٹ ہوتی ہے، تو کیا اس صورت کے اندر اگر پہلی جماعت فوت ہو گئی تو دوسری جماعت سے جو ہے وہ پڑھیں گے؟ اگر دونوں مسجدیں جو ہے وہ میں امام شرائط امامت کے مطابق ہی ہے اور دونوں ہی مسجدیں جو ہے وہ اتنی قریب ہیں کہ دونوں کی ہی آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے، تو اس صورت کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کی جماعت جو ہے واجب ہے۔ لہٰذا اگر ایک کی جماعت چھوٹ گئی تو دوسری کی جماعت کا تو حکم اپنی جگہ پر جو ہے وہ باقی ہے، لہٰذا دوسری کے اندر آپ کو باجماعت ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز اشراق کے فضائل کے اندر عموماً ہم سنتے ہیں کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو، اور پھر 20 منٹ مکروہ وقت گزر جائے اور پھر اشراق چاش پڑے۔ تو اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ذکر و اذکار ضروری ہے؟ نماز اشراق چاشت پڑھنے کے لیے یہ ذکر و اذکار شرط نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے جو احادیث طیبہ میں بیان کی گئی بندہ اس عمل کو اختیار کرے، لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ مسجد سے گھر آ جاتا ہے یا گھر پر پڑھتا ہے اور پھر کسی کام کاج سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر اشراق کے وقت میں آ کے اشراق پڑھ لیتا ہے تو بھی انشاءاللہ عزوجل نماز اشراق ہو بھی جائے گی اور نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض مریض ہوتے ہیں کہ جن کو وضو کرنے میں یا پاکی ناپاکی کے مسائل کے اندر دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، تو دن میں تو بسا اوقات جو ہے وہ ان کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ذریعے سے یہ کام کر لیں، اپنی طہارت کے مسائل کر لیں، لیکن رات میں اگر انہیں تہجد پڑھنی ہے تو اس وقت کوئی دستیاب نہیں ہوتا، تو اب کیا کیا جائے؟ اگر اس وقت کوئی دستیاب نہیں ہے اور دستیاب کرنا ممکن بھی نہیں ہے تو پھر
اگر ان کے لیے جبکہ وضو کے لیے جانا ممکن نہیں ہے یا وضو کرنا ممکن نہیں ہے یا کوئی اور بندوبست رات کو پہلے سے ہی اپنے پاس کروا لینا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ صدقے کی رقم مدنی باکس میں ڈالی جا سکتی ہے؟ صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے اور نافلہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مدنی عطیات کے باکسز ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ اس میں نہ ڈالیں، لہذا اگر آپ کا صدقہ نافلہ ہے تو وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ لوہے کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عورتیں سونے چاندی کے زیورات پہنتی ہیں اور اب آرٹیفیشل جو ہے وہ زیورات کا زمانہ ہے، تو فی زمانہ عموم بلوہ کی وجہ سے علماء نے آرٹیفیشل زیورات کی اجازت دی ہے عورتوں کو، لہٰذا اگر عورت آرٹیفیشل زیور پہن کر بھی نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ بچنا بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ نماز عشاء کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آدھی رات کے بعد نماز عشاء کا وقت ختم ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے۔ ہاں البتہ آدھی رات گزار دینا، تو آدھی رات کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کال سیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کفریہ کلمات بول دے یا اس کفریہ کلمات میں ہاں کر دے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کفریہ کلمات بولا ہے یا ہاں کیا ہے، پکا یقین نہیں ہے، تو اس پر اس کے نکاح کا کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا دوبارہ کرنے پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ اگر نماز سے پہلے مسجد پہنچے اور ٹائم نہ ہو کپڑے بدلنے کا تو شلوار لمبی ہو یا پینٹ اگر پہنی ہو لمبی تو کیا اس کے پانچے موڑ کے ٹخنوں سے اوپر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ بات کر رہا ہوں عالمگیر سے۔ میرا سوال یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کلیئر بتا دیں کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ اور چار جو فرض ہوتے ہیں ہر دو رکعت ادا کرنے کے بعد کس طرح ادا کرنے ہیں؟ جی پہلا سوال یہ کہ کسی شخص کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس نے کفریہ کلمات بولے یا نہیں بولے، یا جو ہے وہ اس نے اس پر حامی بھری یا نہیں بھری، لیکن جب کچھ معلوم نہیں ہے تو اس بنیاد پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا جو ہے وہ یا نہیں ٹوٹا۔ ہاں جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے یا اس نے اس جملے کے اوپر ہاں رضامندی بھری ہے، اب اگر ایک وہ واضح سا جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، صریح جملہ ہے، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ بھلے مذاق میں ہی کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور جملہ ہے، اس نے اس طرح کا کہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کفریہ جملہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی حکم لگانے کے بجائے علماء اہل سنت سے رجوع کرنے کا اسے ذہن دیجیے۔ اسے یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یار آپ نے جو جملہ کہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، بڑا غلط لگ رہا ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس سے توبہ کر لیں، کلمہ بھی پڑھ لیں، اور مزید اس جملے سے متعلق حکم کے لیے علماء سے، مفتیان کرام سے آپ رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یوں اس کو اس طرف جو ہے وہ لایا جائے۔ ممکن ہو تو آپ اس کو دارالفتاء اہل سنت کا نمبر جو ہے وہ اپنے موبائل کے اوپر ہی ڈائل کر کے دے دیں کہ یہ لے آپ اس کے اوپر بات کر لیں علماء سے کہ آپ نے یہ جملہ کہا ہے تو اس پر کیا حکم ہے۔ تو خود سے کوئی حکم کسی کے اوپر نہ لگائیں، خاص طور پر اس بات کا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، یوں حکم نہ لگایا جائے، بلکہ علماء سے رہنمائی لی جائے اور اس کے مطابق ہی جو حکم معلوم ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ مسجد کے اندر آئے ہیں اور وقت کم ہے، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کی میں شلوار یا پینٹ جو ہے وہ لمبی ہے، ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، تو اب کیا کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، نماز کپڑے فولڈ کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔
حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف الشعر والثوب، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں، لہذا بال اور کپڑے نماز کی حالت کے اندر موڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر لباس جو ہے وہ لمبا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ٹخنوں سے نیچے لباس ہونا ہی نہیں چاہیے ایک مسلمان کا، کہ سنت لباس کا انداز ہی یہی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، بلکہ تکبر کی نیت سے جو ٹخنوں سے نیچے اپنے پاجامہ یا شلوار کو لٹکائے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر اس کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں کہ یہ ایڑیاں جو ہے وہ اس کی جہنم میں جو ہے وہ ٹخنے جو ہے وہ جلائے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی مسلمان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ لباس سنت کے مطابق ہی پہنے، لیکن اگر کوئی طویل ہے تو اب اس میں فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی حالت کے اندر نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تیسرا سوال، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور فرض 4 رکعت والی کا شاید طریقہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ سنت مؤکدہ اور فرض 4 رکعت والی میں جب آپ دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو آپ فقط التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی یا دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر اگر فرض ہے تو فقط سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع سجدہ کر لیں گے، اور اگر سنت موقدہ ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی دوسری سورت بھی ملائیں گے، اور یہ سورت ملانا سنت موقدہ میں واجب ہے۔ جبکہ سنت غیر موقدہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب سنت غیر موقدہ میں آپ دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں تحیات کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ابتدا ثنا سے کرتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ تو یہ ان کے اندر فرق ہے۔ البتہ اگر کسی نے سنت غیر موقدہ کے اندر بھی دوسری رکعت کے قعدے میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا یا تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا نہیں پڑھی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے فرض یا سنت موقدہ کے دوسرے قعدے کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا، اگرچہ مکمل نہ پڑھا ہو، فقط اتنا پڑھا ہو اللہم صلی علی محمد، تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جبکہ اس نے بھول کر ایسا کیا ہو۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ مزید ہم میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں سر میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی ہاں، لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں کتنی تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے؟ ستارے گھٹ جائیں، بہت سارے جب ستارے نظر آنے جو ہے وہ لگ جائیں تو اتنی تاخیر کرنا مغرب کی نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک سوال یہ کہ اسلامی بہن کس ٹائم پر نماز ادا کریں؟ ساری نمازیں۔ نماز تو وقت کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، مکروہ وقت سے پہلے۔ فجر کی نماز میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ ہاں، مغرب کی نماز میں، عصر کی نماز کے اندر مکروہ وقت ہے، عصر میں آخری 20 منٹ سے پہلے پڑھ لیں۔ مغرب میں ستارے جب بہت سارے نظر آنے لگ جائیں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ مغرب پڑھ لیجئے، اور عشاء جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ تو سب کے لیے ہے، یہ نماز مکروہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب مستحب وقت کیا ہے، بہتر وقت کیا ہے، تو اس میں عورتوں کے لیے فجر کے اندر اندھیرے میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے جماعت روشنی میں، اتنی روشنی نہیں کہ سورج نظر نکل آئے، یعنی روشنی ہو، سورج نکلنے سے پہلے کی ہی روشنی جو ہوتی ہے اس روشنی میں نماز پڑھیں، جبکہ عورتوں کے لیے اندھیرے میں نماز پڑھ لینا مستحب ہے۔ بقیہ نمازوں کے اندر عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے مسجد میں اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، لیکن ہمارے یہاں اس گھر میں 10 دن تک سوگ مناتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ سوگ فقط 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں فقط جو بیوہ ہوتی ہے اس کو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے وہ سوگ کا حکم ہوتا ہے، یا اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک اسے جو ہے وہ سوگ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال کیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی داڑھی منڈا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا یا کوئی بے اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص جماعت کرا سکتا ہے؟ اگر ہم سب میں بیٹھے ہوں تو کوئی ایسا شخص آگے جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کال۔ میں نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی پر مسجد کی جماعت واجب نہیں، یعنی مسجد سے دور رہتا ہے، مگر وہ مسجد میں باجماعت نماز کے لیے جاتا ہے، تو کیا اسے جماعت کا ثواب ملے گا؟ اور کبھی کبھی اس کی وہ جماعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ گھر پر ہی پڑھ لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ کیا قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر پر نام لکھ سکتے ہیں، جیسے قدس محمد اسحاق اتاری نیو کراچی؟ جی پہلا سوال یہ کہ امام اگر ایسا کوئی شخص جو ہے وہ بن جائے کہ فاسق ہے، داڑھی منڈا ہے، یا داڑھی 1 مٹھی سے اس کی کم ہے، تو کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے امام جو ہے وہ مقتدیوں کا پیشوا ہوتا ہے، اسی لیے پیش امام بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور امام گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقتدیوں کا نمائندہ بن کر جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض جو ہے وہ کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے دعا عرض کرتا ہے، کلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے، دعا سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یوں امام نمائندہ بن کر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ نمائندہ کسی بھی قوم کا وہ ہوتا ہے جو کہ ان میں بہتر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ سامنے جس کے پاس نمائندگی کے لیے اس نمائندے کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق بھی کم از کم جو ہے وہ ناپسندیدہ اس کے لیے نہ ہو۔ تو لہٰذا اسی لیے کسی ملک کے اندر اگر نمائندگی کے لیے حکومت کے پاس کسی کو بھیجا جائے گا تو کبھی بھی اس ملک کے باغی شخص کو نہیں بھیجا جائے گا کہ تم جا کے نمائندگی اس قوم کی کرو، کیونکہ پتہ ہے کہ جو باغی ہے وہ تو ویسے ہی حکومت کا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور وہ اس کے اوپر تو غصے کرنے والی ہے، اسے سزا دینے والی ہے، وہ اس کی بات کب مانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نمائندہ کسی کو بنا رہے ہیں تو ہم ایسے شخص کو کیوں بنا رہے ہیں جو کہ اپنی ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے احکام شریعت اور احکام اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے گویا کہ ظاہری طور پہ بغاوت کیا ہوا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو اور 1 مٹھی رکھو، یہ داڑھی منڈا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے ہر طریقے سے ہی گناہ سے بچو، لیکن اب یہ تو شخص جو ہے وہ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اور پھر جناب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسے کو کس طرح نمائندہ بنا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا نماز کے لیے امام جب بنایا جائے مقتدیوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی نمائندگی کرنے والا بنے، اور اس کے لیے نیک پرہیزگار متقی شخص صحیح العقیدہ ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اعلانیہ فسق جو ہے وہ نہ کرتا ہو۔ انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں بشری تقاضوں کے مطابق، لیکن ایسا نہ ہو نا کہ وہ روڈوں پر کھڑے ہو کر اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہو۔ تو جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ گویا کہ بے باک ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو امام ہرگز نہ بنائے۔ اسی طرح اگر اسے جو ہے وہ نمائندگی کرنا ہی نہیں آتی، بات کرنا ہی نہیں آتی، اس کے الفاظ ٹوٹتے رہتے ہیں، تو اب اگر اس کی قرأتی آپ کے امام کی درست نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح آپ کا نمائندہ بن سکتا ہے؟ تو بہرحال اس تمام چیز کے سمجھانے کا مقصد یہ کہ امام وہ ہونا چاہیے جو کہ امامت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو، اور امام کی اپنی شرائط ہے کہ سنی صحیح العقیدہ بھی ہو،
امام کے اندر فسق اعلانیہ نہ پایا جائے، امام کی قراءت درست ہو، مسائل نماز بھی جانتا ہو، پتہ چلے نماز میں کسی جگہ سجدہ صاحب واجب ہو رہا ہے اسے یہی نہیں پتہ، تو لہٰذا مسائل نماز بھی جو ہے وہ جانتا ہو، اور طہارت کے اعتبار سے جو معذور شرعی ہوتا ہے تو امام شرعی معذور نہ ہو۔ تو ان تمام صفات کا جو شرائط امامت ہیں ان کے اوپر امام پورا اترتا ہو، اسے ہی امام بنایا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے امام نہ بنایا جائے، کیونکہ جو شخص شرائط امامت پر نہیں اترتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کہ بعض صورتوں میں تو نماز ہوگی ہی نہیں اور بعض صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہوگا۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے، جیسے ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ تو شرائط امامت پر پورے اترتے ہیں، لیکن کبھی امام صاحب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے نہیں آ سکے اور مؤذن صاحب بھی آگے پیچھے ہو گئے، تو اب کوئی دیکھتے ہیں صف کے اندر جناب جو داڑھی والے صاحب ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں نماز پڑھا لیں، یا داڑھی والے نہیں بھی ہیں، کوئی ویسے جو ہے پکے نمازی ہیں تو اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس منصب پر کھڑے ہو کر آپ کی نمائندگی کرنے والا ہو، اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں۔ تو جو اس منصب امامت پر کھڑا ہونے کا شرعاً اہل ہو اسی کو کھڑا کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کوئی بھی جو ہے وہ شخص موجود نہیں ہے جو شرائط امامت پر پورا اترتا ہو، تو اس صورت میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ایسے شخص کو جو کہ منصب پر پورا نہ اترتا ہو، اس کی شرائط کا حامل نہ ہو، اس کو اس منصب پر کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور ایسا شخص جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے داڑھی منڈا شخص جو ہے وہ آگے مصلی امامت پر کھڑا ہو رہا ہے، تو اب پھر آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ پیچھے آ جائیے اور اپنی نماز علیحدہ ادا کیجیے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ جماعت واجب تو نہیں ہے، مسجد کافی دور ہے، لیکن ایک شخص سے کوشش کر کے وہاں پہنچتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنے سے اسے ثواب ملے گا؟ جی ہاں بالکل، وہ ثواب کا حقدار ہوگا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، اور زیادہ ثواب ملے گا کہ جماعت واجب نہیں ہے پھر بھی کوشش کر کے مشقت برداشت کر کے زیادہ دور تک آ رہا ہے، اور جتنا زیادہ مسجد کی طرف بڑھے گا اتنا ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ اس کو نیکیاں جو ہے وہ ملتی چلی جائیں گی۔ احادیث طیبہ میں بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ صحابی رسول کا گھر دور تھا، مسجد نبوی سے قریب گھر لے لیا، تو آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں جتنے قدم تمہارے زیادہ ہیں، ہر قدم کے اوپر جو ہے تمہیں نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ گھر قریب ہوگا تو آپ کم قدم چلیں گے، کم نیکیاں ملیں گی، گھر جتنا زیادہ دور ہوگا، جتنا زیادہ دور سے چل کر آئیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اس صورت کے اندر بھی جو آپ نے اس سوال کا دوسرا جز عرض کیا کہ اگر کبھی جماعت رہ جائے تو گھر پر پڑھتے ہیں، جب جماعت واجب نہیں ہے تو اب اگر کسی وجہ سے جماعت رہ گئی تو اگر گھر پر پڑھتے ہیں تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ ہاں کوشش یہی کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ باجماعت ہی نماز ادا کی جائے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں اور قبر پر نام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قبر پر پانی ڈالنے کی حاجت ان معنوں میں کہ جو قبر پر مٹی ہوتی ہے اسے بٹھانا مقصود ہے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے، ویسے قبر پر پانی ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ قبر کے پانی سے میت کو ٹھنڈک پہنچنی ہے، نہ میت کو کوئی فائدہ ہونا ہے۔ ہاں قبر پر کوئی پودا لگا ہوا ہے، اس پودے کو پانی ڈال رہے ہیں تو وہ پودے کو پانی ڈالنا کہلائے گا، قبر پہ پانی ڈالنا نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جب تدفین ہوتی ہے اس وقت قبر کی مٹی ہوتی ہے وہ بھربھری ہوتی ہے، اس کے اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت پانی ڈال کر اسے بٹھایا جاتا ہے۔ یوں ہی اور کسی موقع کے اوپر آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ کافی جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اڑ رہی ہے تو اب پانی ڈال کر اس کو بٹھایا جا سکتا ہے تو بالکل پانی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ویسے جو لوگ جو ہے وہ قبر پر پھول جس طرح ڈالے جاتے ہیں، پھول ڈالنے کا تو مقصد ہے کہ پھول جب تک تر رہتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں، ذکر اللہ کی بدولت جو ہے وہ میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے، میت کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو وہ فائدہ ہے۔ تو لوگ اسی طرح قبر پر پھول ڈالنے کی طرح پانی ڈالنا بھی جو ہے وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہاں پانی ڈالنا باعث ثواب نہیں ہے کہ بلا وجہ اس کی کوئی میت کو حاجت نہیں ہے۔ قبر پر نام کا ہے تو قبر پر جو کتبے وغیرہ لگائے جاتے ہیں جائز ہے، لگانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں کوشش یہ کی جائے کہ بعض لوگ
ان کتبوں پہ درود شریف اور یا اللہ یا رسول اللہ اور دیگر بہت ساری چیزیں اس طرح کی دینی لکھ دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے کہ قبرستان ہے، کھلا ہے، بارش ہوگی، پانی ان چیزوں پر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ جائے گا، زمین پہ جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کتبوں پر ان چیزوں کے لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. کچھ میسیجز ہیں ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں. سجدہ سہو کن حالتوں میں جائز ہے؟ جن حالتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا ان کے اندر تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کو نماز دہرانی ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ غسل خانے میں بیسن لگے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر وضو کرنا صحیح ہے؟ وضو تو وہاں پر آپ کریں گے تو وضو ہو جائے گا. ہاں البتہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر جو وضو کی دعائیں ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ذکر اللہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس سے محروم رہیں گے. ہاں اگر آپ باہر آتے ہیں اور باہر آ کر آپ یہ سب چیزیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اندر جا کر وضو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وضو جو ہے وہ ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسی جگہ کے بجائے اگر کوئی ایسی مناسب جگہ موجود ہو جو کہ واش روم سے یا غسل خانے سے جدا ہو تو وہاں پر ہی کھڑے ہو کر بندہ وضو کرے، کیونکہ اعضاء وضو کے دوران بھی ذکر اللہ کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھے یا جو اس کی دعا ہے وہ پڑھے. تو یہ ساری چیزیں بندہ جو ہے وہ کر سکے گا جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہوگا جو کہ واش روم سے ہٹ کر ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کے بارے میں رہنمائی دے دیجیے. نماز تہجد جو ہے وہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی. نماز تہجد کا وقت نماز عشاء پڑھنے کے بعد لمحہ بھر نیند جب آپ نے لے لی تو اب اس کے بعد سے اس کا وقت ہے اور صبح صادق تک وقت ہے. کم سے کم 2 رکعتیں اور 8 رکعت احادیث تو یہ باتیں ثابت ہیں اور 12 رکعت بزرگان دین کے معمول سے ثابت ہیں. تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سونا شرط ہے، وہ بھی نماز عشاء کے بعد. نماز عشاء سے پہلے کوئی سو گیا تو اب بھی نہیں پڑھ سکتا. نماز عشاء پڑھ کر لمبی نیند بھی لینا ضروری نہیں ہے، تھوڑی سی بھی اگر نیند لی تو اب اس کے بعد اٹھ کر نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی